الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ یونس مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا ذکر ہوتا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے عقلی نقلی دلائل، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت اور اس کے دلائل، اور کبھی وقوع قیامت کا ذکر اور اس کے دلائل. ایسا ہی کبھی قرآن مجید کی حقانیت و صداقت اور اس کے دلائل یہ مذکور ہوتے ہیں. تو یہ جو سورہ یونس ہے یہ بھی مکی ہے، ظاہر ہے اس میں بھی یہ مسائل یک کے بعد دیگرے آخر تک مذکور ہوں گے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع بھی آغاز بھی فرمایا سورت کا قرآن مجید کی حقانیت و صداقت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بیان سے. اس کے بعد اپنی وحدانیت پہ عقلی نقلی دلائل دیے، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا شمسی نظام کا ذکر کیا، خود انسان کی تخلیق کا. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں کل والے درس میں قرآن مجید کی حقانیت و صداقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت یہ دلائل سے بیان فرمائی. تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی وحدانیت کا اور شرک کی تردید کا ذکر فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا. دون کا ترجمہ دو طرح کرتے ہیں مفسرین. ایک اس کے سوا، اس کے سوا کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اور مد مقابل اوروں کو خدا مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں. جیسے دہری لوگ، مجوسی لوگ اور وثنی لوگ، وہ برائی کا خدا الگ مانتے تھے، نیکی کا خدا الگ مانتے تھے، شر کا الگ، خیر کا الگ، تاریکی کا الگ اور نور کا الگ. تو ایسے وقت تو دونہ کا معنی ہے اللہ کے سوا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاریکی کا بھی خالق ہے، تاریکی کا بھی خالق ہے، روشنی کا بھی خالق ہے، شر کا بھی خالق ہے، خیر کا بھی خالق ہے، ساری کائنات کا ہر چیز کا خالق ہے. لیکن یہ تو تھوڑے سے اور محدود دہری قسم کے لوگ، ان کا یہ خیال ہے. عام طور پہ دنیا میں جو مشرک ہیں یا کافر ہیں تو خالق وہ اللہ کو ہی مانتے ہیں. اس بات کو بھی سارے مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں. اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا وجود عطائی ہے، رب کا عطا کردہ ہے.
اس کو بھی سارے مانتے ہیں، خواہ وہ کافر ہو مشرک ہو، سوائے دہریوں کے چند کے مشرک و کافر ہوں، سارے مانتے ہیں کہ خالق اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ یہ جو بات بگڑتی ہے عبادت میں جا کے، عبادت میں جا کے اور تدبیر میں جا کے، کاموں کے انتظام بگڑی بنانے میں، حاجات پوری کرنے میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بلکہ دنیا کی آبادی کے اعتبار سے، انسانیت کی آبادی کے اعتبار سے اکثر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، اور وہ حاجت براری میں، بگڑی بنانے میں اور عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لیکن کیا کہتے ہیں وہ، کہتے ہیں اصل بڑا اللہ تو وہی ہے، بڑا اللہ تو وہی ہے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم نے جن کو معبود بنایا ہے، ان کو خود اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اختیارات دیے ہیں۔ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، فرشتے ہیں، یا انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، تو اللہ نے اختیارات ان کو دے رکھے ہیں۔ تو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کر دے۔ کل اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو نعوذ باللہ یہ زبردستی جبری اللہ کے مقرب جو ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بخشوا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بخشوا لے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہماری حاجت براری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش کر دے۔ مکہ کے مشرک بھی یہی کہتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی۔ ایک تو وہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو کے ہمیں اللہ پکڑے گا تو یہ زبردستی ہمیں چھڑوائیں گے، اور دراصل ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کو واسطہ بناتے ہیں، بیچ میں واسطہ بناتے ہیں۔ ان کی عبادت سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، یہ ہم سے راضی ہوں گے تو اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی آج کیا جائے کہ میں اکیلے میں دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں۔ وہ تو دنیاوی بادشاہ ہے، کبھی کسی وزیر سے مشیر سے مجبور ہو کے جو بات نہ بھی ماننا چاہے، پسند نہ کرنا چاہے، نہ کرے تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے اس کو۔ کیوں؟ وزیر ناراض ہو جائے، مشیر ناراض ہو جائے تو حکومت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو میں تو ان بادشاہوں کی طرح نہیں، میں تو کامل قدرت والا ہوں، خالق کل کائنات ہوں، عالم کل ہوں، مختار کل ہوں، نہ مجھے وزیر کی ضرورت نہ مجھے مشیر کی ضرورت، اور میں عالم کل ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز مخفی بھی نہیں۔ دنیاوی بادشاہ تو ظاہر ہے ان کا علم بھی کلی نہیں ہوتا، وہ ساری رعایا کی ضروریات کو جانتے نہیں، اس لیے انہیں جگہ جگہ اپنے نمائندے رکھے ہوتے ہیں۔ میں تو ایسا ہوں کہ آسمانوں سے لے کے زمین تک اور زمین کی تہ تک، 7 زمینوں کی تہ تک، پوری کائنات میں ذرے ذرے کو جانتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اس لیے جو ہے مجھے وزیر اور مشیروں کی ضرورت نہیں ہے، میں ضروریات بھی سب کی براہ راست خود پوری کرتا ہوں۔ لہذا عبادت بھی میری ہونی چاہیے، میرے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اور میرے سوا کسی کو ما فوق الاسباب مدد کرنے والا کوئی سمجھے، ما فوق الاسباب مدد کرنے والا کوئی سمجھے، اور مشکل کشا حاجت روا سمجھے، اور ایسے ہی جو تعظیم میرے ساتھ خاص ہے، سجدے کی صورت میں، رکوع کی صورت میں، نذر و نیاز کی صورت میں، وہ کسی ہستی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے اس کی جائے تو یہ بھی کیا ہے، شرک ہے۔ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں رہا، البتہ سجدہ تعظیم پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اب وہ بھی ناجائز اور حرام۔ اگر کوئی کسی قبر والے مزار کے سامنے سجدہ تعظیم ہی کرتا ہے،
اس کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھتے ہوئے، نفع نقصان کا مالک نہ سمجھتے بھی سجدہ کرے تو ٹھیک ہے، مشرک نہیں ہوگا لیکن حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، اس لیے کہ ہماری شریعت میں دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ اور غیر ہے، جیسے اگر اس نیت سے کی جائے کہ قبر والا خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ ہم سے راضی ہوگا تو ہمارے گھروں میں برکت آئے گی، گھروں میں برکت آئے گی، اس کے نام نظر و نیاز دیں گے، ہمارے گھروں میں برکت آئے گی اور ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے، نظر و نیاز نہیں دیں گے اور اس کے نام کا بکرا جو ہے وہ نہیں دیں گے تو پھر ہمیں نقصان ہو جائے گا، پھر ہمیں کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا۔ تو یہی شرک ہے، یہی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے سجدہ میرے ساتھ خاص ہے، رکوع میرے ساتھ خاص ہے، عبادت میرے ساتھ خاص ہے، ایسے نظر و نیاز بھی کیا ہے؟ میرے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دون کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا جب مقابل اس کے لیے بنایا جائے، اور ایک اللہ کے ورے، اللہ کے نیچے جب یہ نظریہ رکھا جائے کہ بڑا خدا تو وہی ہے، یہ اس کے نیچے بھی چھوٹے چھوٹے خدا اس نے مقرر کیے اور اس کو اللہ نے اختیارات دیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا یا اللہ کے ورے نیچے، ماں ایسی چیزوں کی لا یضرهم، کہ جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ولا ينفعهم، اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے۔ ظاہر ہے جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان میں کوئی جاندار ہے، جانداروں میں تو کوئی اللہ کے مقرب فرشتے، اولیاء، انبیاء ہیں، اور کوئی جو ہے وہ عام ایوانات ہیں، عام ایوانات ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ اور پھر ظاہر اگر وہ بے جان چیزیں ہوں، وہ مورتیاں ہوں، وہ بت ہوں، وہ تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو پھر بات بھی نہیں کر سکتے، ان میں تو حیات ہی نہیں ہے، وہ کیا نفع نقصان پہنچائے پھر۔ میں نے شاید آپ کو میں پہلے بھی کہا ہے کہ انسان جب ماننے پہ آ جائے تو گوبر کو بھی پوجنا شروع کر دیتا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے تو رب کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اس کا عجیب مزاج ہے۔ انسان رہتا ہے، بنتا ہے تب جب یہ وحی کی رہنمائی لے، اللہ وحی بھیجتا اس لیے کہ وحی کے بغیر صحیح رہنمائی نہیں لے سکتا، صحیح رہنمائی اس کی نہیں ہو سکتی، صحیح راستہ اس کو معلوم نہیں ہو سکتا، مجھے صحیح طرح یہ پہچان نہیں سکتا جب تک وحی اس کے پاس نہ جائے۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انسان کے اندر جتنی قوتیں ہیں، 10 قوتیں ہیں، 5 ظاہری، 5 باطنی، یہ ساری کی ساری قوتیں نفس کی تابع ہیں، نفس کا رخ شر کی طرف ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی وحی کی رہنمائی نہ بھیجے، وحی کے ذریعے رہنمائی نہ کرے تو انسان شر کی طرف جائے، گمراہی کی طرف جائے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو صرف عقل پہ نہیں چھوڑا، حالانکہ عقل ایسی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جان سکتا ہے۔ یہی وجہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو، اسے کوئی علم، کوئی مبلغ وہاں نہیں پہنچا، تو اس سے جہاں فرائض کا، عبادات کا، احکام کا اسے نہیں پوچھا جائے گا، وہاں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا کہ اللہ کو ایک جانا یا نہیں۔ اگر وہ کہے کہ ایک جانا تو نجات ہے، اور اگر ایک نہیں جانا تھا، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہاں عذاب ہے۔ اس کی وجہ عقل اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا عظیم جوہر ہے کہ انسان اگر اس کو صحیح استعمال کرے تو اللہ کی وحدانیت کو جان سکتا ہے۔ پر اللہ نے کائنات کا اتنا بڑا جال بچھایا ہے، ان میں بھی غور فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو یہ جان سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کے باوجود اس کو صرف عقل پہ بھی نہیں چھوڑتا،
اللہ وحی کی رہنمائی اس کی کرتا ہے، کیوں کہ عقل کا دائرہ کار بھی ایک حد تک محدود ہے، اس سے آگے وہ جاتی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ساتھ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ اس کا حد درجہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ورنہ اگر وہ یہ رہنمائی نہ کرتا تو صرف عقل کے ذریعے بھی اس کی پکڑ ہو سکتی تھی۔ اے اللہ، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے قیامت کے دن سفارش کریں گے، اللہ میں ان کے گناہوں کا کفارہ بن گیا ہوں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے پیچھے میں تو کفارہ بن گیا، انہیں بخش دے، انہیں بخش دے۔ یہ ان کا ایک باطل نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک چکے ہیں، ان کو پھانسی ہو چکی تھی، یعنی کہ قرآن صراحت سے اس کا کیا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ لٹکایا گیا تھا نہ ان کو قتل کیا گیا تھا، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا دیا ہے، اور قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیا کریں گے، زندہ کریں گے۔ ایسے یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، جو بھی ختنہ شدہ یہودی جہنم میں جائے گا تو وہ نہیں جانے دیں گے اور گرنے نہیں دیں گے۔ تو بہرحال ایسے مشرکین مکہ بھی کہتے تھے یہ بت جو ہے ہم نے مقربین کے نام بنائے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کے اللہ کے ہماری کیا کرے، سفارش کرے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا اللہ کو بتاتے ہو تم، بما، ایسی چیز کہ جو لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں۔ اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیچے ایسے معبود ہوتے جن کو خوش کر کے وہ اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر کے اللہ نبی چاہے وہ منوا لے اور تمہیں بخشوا لے، تو ظاہر بات اللہ کو معلوم ہوتی، وہ ہے نہیں، اللہ کو معلوم نہیں تو ہے نہیں، ہے نہیں اس لیے اللہ کو معلوم نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ایک چیز ہو اللہ کو معلوم نہ ہو، یہ تو محال ہے، لیکن ایسی کسی چیز کا ہستی کا وجود ہی نہیں ہے کہ اللہ جس کو جو ہے وہ نہ چاہے بخشنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بخشنا نہ چاہے، مغفرت نہ چاہے اور اس کی پکڑ چاہے، اس کو زبردستی بخشوا لے۔ سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، وتعالی، اور برتر ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، ایک ہی امت، فاختلفوا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ بات کب تھی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ ایک ہی دین پہ تھے، دین اسلام پہ، دین برحق پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت والے دین پر، اور وقوع قیامت کے قائل تھے، وہ اللہ کی وحدانیت پہ تھے، وقوع قیامت کے قائل تھے کہ ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں قیامت کے دن ہم نے حساب لینا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، وہی خالق مالک رازق اور رب ہے، اس کے سوا کوئی رازق خالق مالک نہیں ہے، اس دین پہ تھے۔ اور اس عرصے میں دو انبیاء بھی گزرے، شیس علیہ السلام، ایک ادریس علیہ السلام، وہ دنیاوی معاملات، لوگوں کو دنیاوی معاملات، دنیاوی کام، دنیاوی ضروریات اس کے بارے میں بتاتے، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، کپڑا اپنے کیسے سیلنا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں رہن سہن کے طریقے بتاتے تھے۔ باقی دین، وہ دین لوگ پہلے سے دین برحق پہ تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں میں شرک پیدا ہوا، اور پھر جس وقت آپ مبعوث ہوئے اس وقت پھر شرکیہ تھا، عروج پہ تھا، اور اس وقت بھی لوگوں کے مختلف معبود تھے جو نے بنا رکھے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور پوری کی پوری قوم کو شرک کی وجہ سے مٹایا۔ پہلی بیوی شوہر کی محبت میں دوسری بیوی برداشت نہیں کر سکتی، جو مخلوق ہے مخلوق، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت میں
مخلوق کے شرک کو کیسے گوارا کرے جو خالق ہے؟ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا ان چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم نے جو کچھ کرنا ہے قیامت میں اس کا حساب دینا ہے۔ کافر اور مشرک اس کو مانتے نہیں، یہ اختلاف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بات اگر پہلے نہ ہو چکی ہوتی، وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ نے عذاب سزا کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، جزا سزا کا ایک وقت مقرر کیا ہے اپنی حکمت مسلحت سے، اور اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا، اس سے پہلے اللہ پکڑتا نہیں۔ اگر اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوتا کہ میں نے مجرموں کو مہلت دینی ہے ایک وقت تک، تو ظاہر مجرم جیسے ہی جرم کرتے اللہ ان کو ہلاک کرتا۔ لیکن چونکہ اللہ نے پہلے اپنی رحمت کی وجہ سے، کریمی کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں مجرم کو جلدی پکڑوں گا نہیں، مہلت دوں گا، اس لیے اللہ جلدی پکڑتا نہیں۔ اچھا جی، فَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں یہ کہ اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتری؟ بے شمار نشانی اترے تھے، لیکن ضد عناد کی وجہ سے ان نشانیوں کو نہیں مانتے تھے، فرمائشی نشانی مانگتے، فرمائشی، اور ظاہر فرمائشی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی فرمائش کا پابند نہیں ہے، پابند نہیں ہے کہ جو بھی فرمائش وہ پوری کرے، جو بھی فرمائش کرے پوری کرے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، مصلحت اگر دیکھتا ہے کسی نشانی کے نزول میں ظاہر ہونے میں تو ظاہر کر دیتا ہے، اور نہیں تو نہیں ظاہر کرتا۔ پھر فرمائشی مطالبہ اگر پورا ہو جائے اور وہ نشانی دکھا دی جائے پھر کوئی نہ مانے، تو سابقہ امتوں میں اللہ کی سنت رہی ہے، پھر اللہ اس امت کو چھوڑتا نہیں، بٹا دیتا ہے، بٹا دیتا ہے۔ دیکھیں جس نے نہیں ماننی ہوتی بات وہ پھر باتیں بناتے ہیں۔ خود ابو جہل جیسے لعین، وہ منا کے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا اور کافر بھی تھے، مشرک، تو کہا کہ محمد ہم تیری نبوت کو مان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، تو رسول اللہ نے مان جاؤ گے؟ کہا مان جائیں گے۔ رسول اللہ نے انگلی سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف، اس طرح ہوتے ہوئے پھر آپس میں مل گیا چاند۔ تو کہنے لگا ابو جہل سحر مستمر، یہ تو برابر چلتا ہوا جادو ہے، پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں، آپ نے بھی کر لیا نا، جس نے نہیں ماننا اسے نہیں ماننا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب خود معجزہ ہے، کتاب خود معجزہ ہے، آپ کی ذات خود معجزہ ہے، اور یہ کتاب اتنا بڑا معجزہ ہے اور مستقل معجزہ ہے کہ انبیاء کے معجزے تو 5-10 منٹ کے ہوتے تھے، پھر وہ کیا ہو جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس وقت سے لے کے قیامت تک موجود رہے گا، کہ اللہ نے اس کے ذریعے چیلنج دیا ہے پوری دنیا کے انکاریوں کو کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا لے آؤ، کوئی آج تک بنا نہیں سکا۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، صاحب کہہ دیں کہ بے شک غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے ساتھ خاص ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشانی کو، فرمائشی کو نازل کرتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، یا جو عذاب تم مانگ رہے وہ اللہ کب نازل کرے گا اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، میں غیب نہیں جانتا۔ فَانْتَظِرُوا، بس آپ انتظار کرو، انتظار کرو، اس فیصلے کا تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، اللہ عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم۔ اللهم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمارے ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرحلہ تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما، نیک کریم ہونے کی خاطر، رحیم ہونے کی خاطر خیر رحمت کی بارش نازل فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، پریشان حال حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما، مخلوقوں کو قرضوں سے نجات دے دے، خصوصاً ظرف والے ساتھیوں میں سے ان کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے اور یا مقروض ہے تو اس کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا۔